ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر عطا اللہ خان نیازی ہارٹ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, دل کے امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. دل کے امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ لوگ ہارٹ اٹیک ایک دم ہو جاتا ہے, کیا لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے یا کازز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو پی ٹی وی نیوز. سو دا ریزن, وجوہات کیا ہیں ہارٹ ڈیزیز کی؟ ایک دو قسم کی کازز ہوتی ہیں, ایک موڈیفائڈ فیکٹر ہوتے ہیں, ایک نان موڈیفائڈ فیکٹر ہوتے ہیں. ہمارے لیے جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نان موڈیفائڈ فیکٹر کیا ہیں. نان موڈیفائڈ فیکٹر یہ ہیں کہ ایک پیشنٹ جس کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز ہے, جی, اس فیکٹر کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے. ایک ایسا پیشنٹ جس کی عمر زیادہ ہے, اس کی ٹینڈنسی ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز ہونے کے لیے, اور ایک میل پیشنٹ, ایک میل بندہ جس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے, اس کو زیادہ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل پیشنٹ. تو یہ ایک نان موڈیفائڈ فیکٹر ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ بزرگ پیشنٹ اس کو ہارٹ ڈیزیز ہوگی, ایک میل پیشنٹ اس کو ہارٹ ڈیزیز ہوگی, اور ایک ایسا پیشنٹ جس کی عمر, ایک ایسا پیشنٹ جس کی فیملی ہسٹری ہے, اس کو یہ ہارٹ ڈیزیز ہوگی. اب ہم آ جائیں کہ نان موڈیفائڈ فیکٹرز کیا ہیں, کہ ایسی کیا فیکٹرز ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایلیمنٹ ہے کہ ہائپر ٹینشن کا, کہ ہائپر ٹینشن سب سے بڑی وجوہات ہے کہ پاکستان میں 17 to 20% پاپولیشن ایسی ہے جو ہائپر ٹینسو ہے. ہائپر ٹینشن کی ہم ڈیفینیشن لے لیتے ہیں کہ 120/80 سے جس کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہے اس کو بلڈ پریشر ہو 120 سے 120 سے 80. 120 سے 80. ٹھیک. جو کیونکہ لوگوں میں کنسپٹ ہے, یہ ہے کہ ایج کے ساتھ یہ بلڈ پریشر اوپر بڑھتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. سو اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 ہے تو آپ کو اس کے لیے پراپر اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشن لینی پڑے گی. اب دوسری بات ہے کہ اسموکنگ سب سے, پاکستان میں سر 13% پاپولیشن ایسی ہے 24 کروڑ میں سے جو سگریٹ اسموکر ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی آج کل ایک شیشے کا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, جو یہ شیشہ ورس دین اسموک ہے, کیونکہ اس میں ٹار, لیڈ اور نیکوٹین 20% زیادہ ہوتی ہے. ینگ ایج میں لوگ بڑا زیادہ یہ شیشہ وغیرہ استعمال کریں, یہ بھی ریزن بن رہا ہے. ایگزیکٹلی. جو 25 سے 30 سال کے پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں, ان میں جو ایک ہی رسک فیکٹر ہمیں ملا ہے وہ اسموکنگ ملا ہے. تو یہ شیشہ اور یہ جو فلیورڈ اسموک ہے, یہ بہت بڑی وجہ. ایک اور وہ ویپ آیا, لائک ویپ, اسے اس طرح کی ٹرم یوز, اس میں 20% مور نکوٹین ٹار ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل اسموک جس میں 4% ہوتا ہے. تو یہی بات ہے. اینڈ پھر ہم ڈائبٹیز میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائبیٹک کنٹرول میں چاہیے. آپ کو یہ بات میں بتا چلوں کہ ہماری جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, اس میں ایک ایپیڈیمک ہونے والی ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ 13% ہے پاکستان میں, جو 24 کروڑ میں سے 2,40,00,000 روپے جو اب ڈائبیٹک ہیں, یہ 300% ود ان نیکسٹ ایئر یہ بڑھنے والے ہیں. 300%. ایگزیکٹلی. واٹس دی ریزن, یہ کیا؟ آف کورس جو سب سے بڑی وجوہات ہے کہ ہماری جس کی فیملی ہسٹری ہے اس کی احتیاط نہ کرنا. ویٹ, جو نیا امریکن ایسوسیشن ہارٹ ایسوسیشن کا لوگو ہے وہ ہے واچ یور ویسٹ. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ اپنی احتیاط شروع کریں ویسٹ کے معاملے میں, کہ اگر مرد میں ویسٹ 40 سے زیادہ ہے تو آپ رسک فیکٹر میں آ گئے ہارٹ ڈیزیز کے, اور اگر فیمیل میں یہ ویسٹ 32 سے زیادہ ہے تو آپ رسک فیکٹر میں آ گئے. اچھا, اس کا مطلب ایج کتنی ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی. جو ایج لمٹس ہے جو میل میں کہا گئی ہے کہ میل میں رسک فیکٹر ہے وہ 55 to 45 ایئر ہے, جو ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں. اور فیمیل میں یہ ایج, پہلے ایک کنسیپٹ تھا کہ فیمیل میں ہارٹ ڈیزیز کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل, لیکن کیونکہ اب اتنی ڈائبیٹک پیشنٹ کی ٹینڈنسی بڑھنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ بھی اب 55 ایج ہو گئی ہے فیمیل کی جن کو ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہونا شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اسٹنٹ ڈلتے ہیں تو لوگوں کو, جب ہم دیکھتے ہیں اکثر علاج ہو رہا ہوتا ہے ان کو, تو اسٹنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ چینج کروانے چاہیے کسی, یا اس کا پراپر چیک اپ مسلسل کنٹینیوس ہونا چاہیے؟ اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا چلوں کہ اگر کہ ایک ہارٹ ڈیزیز جس کو ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ اس کو میڈیکلی ہم مینج کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر کوئی ایسی ہمیں دل کی شریان مل جائے جس میں ہم سٹنٹ ڈال سکیں, جس میں
شدت بیماری کی زیادہ نہ ہو جس میں سٹنٹ ہم ڈال سکے تو اس میں ہم سٹنٹ ڈال دیتے ہیں. اگر بائی پاس آپریشن کر سکتے ہیں تو اب میڈیکلی اس کو مینیج کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے سٹنٹ کی بات کی ہے تو آف کورس جہاں پہ اگر اینجیوگرافی میں جو نالیوں کی ایک اناٹمی ہوتی ہے اس کے مطابق اگر اس میں تنگی ہے تو ہمیں کسی ایک لمحے بھی, کیونکہ ایک سٹنٹ بندے کی لائف بچا سکتا ہے اور آپ کو بلا جھجک وہ ڈلوانا چاہیے اور اس کا ریگولر فالو اپ کرنا چاہیے, اپنا کولیسٹرول لیول کنٹرول کر کے, اپنا پراپر اپنا ڈائبیٹک کنٹرول کر کے, اور ریگولر فالو اپ. کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں سٹنٹ والے پیشنٹ کی جو خون پتلا کرتی ہیں, جی جی بالکل, اور وہ دل کی دھڑکن کو تھوڑا سٹیبلائز کرتی ہیں. صحیح. ایسی ادویات ہیں جو آپ کو ریگولرلی لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, احتیاطی تدابیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے جو اسپیشلی جس سے ہارٹ ڈیزیز سے بچا جا سکے, خصوصاً فاسٹ فوڈ بھی اس کا ریزن ہے کہیں؟ ایگزیکٹلی فاسٹ فوڈ بھی ہے. یہ ہم کو انہوں نے 3D افیکٹ میں, اب یہ میری بات سمجھیے گا کہ 3D افیکٹ میں چینج کر دیا. 3D کیا ہے؟ جی, پہلا ڈی ہے ڈائٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈائٹ کا یہ مطلب ہے کہ پیشنٹ نے مرغن غذائیں نہیں کھانی, پیشنٹ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا, پیشنٹ نے آئلی فوڈ نہیں کھانا. جو دوسرا ڈی ہے وہ ہے ڈرل, کہ آپ نے کم از کم 20 سے